حکومت مستعفی ہو اور دوبارہ الیکشن کروائے جائیں۔ مولانا فضل الرحمان کا مطالبہ۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے حکومت کے استعفے اور دوبارہ عام انتخابات کروانے کا مطالبہ کیا ہے۔ بدھ کو ملتان میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہم ایسے الیکشن کو نہیں مانتے۔ حکومت مستعفی ہو، اس سر نو انتخابات کروائے جائیں اور فوج الیکشن سے دور رہے۔ موجودہ حالات میں حکومت کسی طرح بھی ڈیلیور نہیں کر سکتی۔ حکومت اتحاد کے لوگ صرف عہدے انجوائے کریں گے کچھ بھی نہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اس ذہنیت کو ختم کرنا ہے کہ یہاں اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ کوئی کون ہوتا ہے جو مجھے وزیر اعظم یا وزیراعلی بننے کی آفر کرے؟ ان کا کہنا تھا کہ ہم دھاندلی کے خلاف تحریک شروع کر چکے ہیں۔ اگر عوام نہیں اٹھے تو ہم مسلسل غلامی کی طرف بڑھتے رہیں گے۔ ہم نے 2018 میں دھاندلی کے خلاف موقف اپنایا تھا اور اج بھی ہم کسی مصلحت کا شکار نہیں ہوئے۔ حالانکہ ہمیں دعوت بھی دی گئی، بار بار ہمارے پاس آئے، لیکن ہم نے کہا کہ اسی مینڈیٹ کو ہم پچھلی دفعہ دھاندلی کہا اور اب کیسے قبول کریں؟ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ نے پی ٹی آئی کے حوالے سے سوال پر کہا کہ ہم 12 سال ایک دوسرے کے مدمقابل رہے ہیں، ہمارے بہت تحفظات ہیں اور اگر ان کو دور کیا جاتا ہے تو ہم سیاسی لوگ ہیں، مذاکرات سے انکار نہیں کریں گے اور اس کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ ہماری پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی۔ جھگڑے اور تلخی کو مستقل طور پر رکھنا نہ ملکی مفاد میں ہے اور نہ ہی عوام کے مفاد میں ہے۔ اس اپوزیشن اتحاد میں باضابطہ شامل ہونے والی جماعتوں میں پختونخوا ملی عوامی پارٹی، BNP منگل، مجلس وحدت المسلمین، سنی اتحاد کونسل، JUI، شیرانی گروپ اور جماعت اسلامی شامل ہیں۔ اس اتحاد کی قیادت محمود خان اچکزئی کر رہے ہیں۔ بلوچستان میں یہ اتحاد پشین اور چمن میں 2 بڑے جلسے کر چکا ہے۔ البتہ سندھ اور پنجاب میں ابھی انہیں انتظامیہ کی طرف سے جلسوں کی اجازت نہیں ملی اور یہ معاملہ عدالتوں میں ہے۔ اہم بات ہے کہ تحریک تحفظ عین میں ابھی تک نہ تو مولانا فضل الرحمان باقاعدہ طور پر شامل ہوئے اور نہ ہی GDS سمیت سندھی قوم پرست جماعتیں ابھی کھل کر اس اتحاد میں شامل ہوئی ہیں۔ ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس اپوزیشن اتحاد کا مستقبل کیا ہے اور اب اگلی حکمت عملی کیا ہے، اور مولانا فضل الرحمان اتحاد کا حصہ کیوں نہیں بن رہے؟ ان سوالوں کا جواب جاننے کے لیے اس اتحاد کے ترجمان اور کنوینئر اخونزادہ حسین سے جب اردو نیوز نے رابطہ کیا تو ان کا کہنا تھا کہ یہ اتحاد ہی مستقبل میں حقیقی جمہوریت کا ضامن ہے۔ ہم بہت تیزی کے ساتھ اپنے اہداف کے ساتھ بڑھ رہے ہیں۔ کراچی کے جلسے میں سندھی جماعتوں اور بالخصوص GDA نے کھل کر حمایت کا اعلان کرنا تھا، لیکن اس جلسے کی اجازت نہیں دی گئی اور اب ہم سندھ ہائی کورٹ میں اپنا کیس لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اسی طرح فیصل آباد میں جلسے کی اجازت انتظامیہ نہیں دے رہی، ہم ہائی کورٹ میں یہاں بھی کیس دائر کر رہے ہیں۔ جہاں تک مولانا فضل الرحمان صاحب کا تعلق ہے تو میں خود ان سے رابطے میں ہوں۔ گزشتہ ہفتے بھی ان سے رابطہ ہوا ہے اور اتحاد کے سربراہی اجلاس میں بھی سب مثبت تھے کہ مولانا ہمارے ساتھ ہی ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ مولانا کی ہچکچاہٹ کی وجہ کیا ہے، اخونزادہ حسین نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ جو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ مولانا کی جماعت اور PTI ماضی میں ایک دوسرے کے شدید خلاف رہی ہیں۔ مولانا کا خیال ہے کہ فوری قربت بڑھانے کو شاید دونوں طرف کے کارکن ویسی قبولیت نہ دیں، اس لیے آہستہ سے معاملات آگے بڑھائے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، مولانا کی حالیہ تقریروں کو ہمارے کارکن سوشل میڈیا پر سراہ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے جلد یہ خوشخبری بھی ملے گی کہ مولانا اتحاد کا باقاعدہ حصہ بنیں گے۔ اس اپوزیشن اتحاد کی قیادت نے حال ہی میں لاہور کا دورہ کیا ہے اور مختلف تقاریب میں شرکت کی ہے۔
اسی طرح اسلام آباد میں بھی ایک سیمینار منعقد کیا ہے۔